عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے مومن خان مومن کے غزلوں کی کچھ خوبیوں پر روشنی ڈالی تھی۔ آج اس لیکچر میں ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ان کی کچھ غزل گوئی کی صفات پر اور روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ مومن خان مومن جن کا اصل میدان غزل گوئی بتایا جاتا ہے، اور انہوں نے غزل گوئی میں جو نیا طرز، ایک نیا انداز اپنایا، وہ مومن کی غزل گوئی کو عروج کی بلندیوں تک پہنچا دینے والا دکھائی دیتا ہے۔ اسی لیے مومن کا جو شمار کیا جاتا ہے اردو غزل کے مقبول ترین شعراؤں میں کیا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں کہا گیا کہ غالب نے ان کے ایک شعر کے بدلے اپنے دیوان دینے کو میں تیار ہوں، اس طرح کا ایک قول غالب کا بہت زیادہ مشہور بھی ہوا۔ شعر کچھ اس طرح سے تھا کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اس شعر پر غالب اپنا پورا دیوان دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ غالب جو اتنی بڑی شخصیت، اور غالب کو پوری دنیا میں شہرت حاصل ہے، ان کے معیار، ان کی سمجھ، ہم دیکھتے ہیں کہ غالب کے یہاں فکر ہے، فلسفہ ہے غزلوں میں، پھر حالات سے مقابلہ کرنے کی، ہمت دلانے کی، یا نہ ان سے نبرد آزما ہونے کے بھی موضوعات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ مختلف موضوعات پر غالب نے غزلیں لکھی ہیں۔ غالب جیسا بلند پایہ شاعر اگر کسی شاعر کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میں اپنا پورا دیوان ایک شعر کے بدلے دینے کے لیے تیار ہوں، تو یہ مومن کی بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ اور مومن نے اپنے فن کے جو جوہر دکھائے ہیں، جو کمالات دکھائے ہیں، اس کے بدلے میں ہی اس طرح کے حالات پیدا ہوئے ہوں گے، یا ان میں وہ نکھار، یا ان کی شاعری میں وہ پختگی، یا ان کی شاعری میں وہ معیار دیکھنے کو ملتا ہوگا جس کے نتیجے میں غالب نے یہ کہا ہوگا۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ مومن ایک مقبول ترین غزل گو شاعر کی طرح دکھائی دیتے ہیں۔ اب ان کی جو خوبیاں ہیں ان کی غزلوں کی، اس میں دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو انہوں نے عشق و عاشقی پر ہی بات کی ہے، کہ اپنی غزلوں میں، اپنے غزلوں کا محوری موضوع جو بنایا ہے وہ ہے عشق و عاشقی۔ اب عشق و عاشقی کس طرح سے ہے؟ عشق و عاشقی کے تمام جو کیفیات ہیں، تمام جو واقعات ہیں، جو حادثات ہیں، جو احساسات ہیں، اور جو جذبات ہیں، ان سب کی بہترین عکاسی ہم کو مومن کے یہاں دیکھنے کو ملتی ہے۔ مومن نے عشق و حسن کے جو حصار تھا اس کے باہر قدم نہیں رکھا، ایسا ایک اعتراض کیا گیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مومن کے پاس اتنی وسعت یا حسن و عشق کے ہی موضوعات ہیں۔ انہوں نے انتخاب تو ایک ہی موضوع کا کیا ہے، لیکن اس کے جو مختلف پہلو ہیں، اس کو دیکھنے کا جو مختلف
انداز ہے، مختلف زاویے ہیں، ان تمام کو انہوں نے کھل کر اجاگر کیا ہے اپنی غزلوں میں. یہ مومن کی بہت بڑی خوبی ہے جس پر لوگوں نے اعتراض کیا ہے، لیکن ایک وقت کے بعد لوگوں کو اس بات کا احساس ہوا اور پھر یہ اعتراضات کا سلسلہ کم ہوتا چلا گیا. ہم دیکھتے ہیں کہ مومن نے کئی ایسی غزلیں بھی لکھی ہیں جن میں تسلسل کے ساتھ محبت کے معاملات کو انہوں نے پیش کیا ہے. ایسے تسلسل کے ساتھ کہ پہلے شعر میں مومن جس بات کا ذکر کر رہے ہیں اسی سے جڑی ہوئی بات دوسری شعر میں، تیسرے شعر میں اور چوتھے اور پانچویں شعر میں. تو ایسی غزلیں ان کے کلام میں ہم کو بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں. مومن نے جو حسن و عشق ہے اس کی تمام کیفیات کو، جس میں ہجر ہے، وصال ہے، روٹھنا ہے، منانا ہے، محبوب کی وفاداری ہے، بے وفائی بھی ہے، پھر بہانہ سازی بھی ہے، عاشق کا محبوب سے برابری کا سلوک بھی ہے، اور کبھی اپنی جان نثاری پہ فخر کرنا ہے، کبھی پچھتانا ہے. شاید ہی عشق کی کوئی ایسی کیفیت بچی ہوگی جس پر مومن نے اپنی غزلوں میں تبادلائی نہیں کی ہے. تو یہ مومن کی خوبی ہی کہلاتی ہے. مومن نے جذبات اور حسن کی کیفیات پیش کرنے کی جو کوشش کی ہے اس میں انہوں نے کبھی بھی ایک ایسا دائرہ یا ایسا ایک حصار اپنے اطراف نہیں بنایا جس میں یہ محسوس ہو کہ محدود انداز میں ہی یا محدود حد تک ہی یہ اپنے عشق و حسن کی یا حسن کی کیفیات کا ذکر کرتے ہیں، بلکہ دوسرے شعراء جہاں پر بات کرنے سے کتراتے تھے وہاں پر مومن کھل کر بھی اپنی شاعری میں انہوں نے یہ باتیں پیش کی ہیں. جو لوگ تنگ دامنی کا دعویٰ کرتے تھے مومن کی غزل گوئی کو لے کر، وہی لوگ یہیں سے یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ مومن کی غزل میں تنگ دامنی نہیں ہے بلکہ وسعت ہے. اس بات کا ان لوگوں نے اعتراف بھی کیا. پھر مومن نے دوسرے شعراء، اس وقت کے جو دوسرے شعراء اور خاص طور پہ جو لکھنؤ سے تعلق رکھنے والے غزل گو شعراء، جنہوں نے اپنی غزلوں میں ایسے موضوعات پیش کیے، اس حسن و عشق کے ایسے پہلو اجاگر کیے جس میں عریانیت کے مضامین، بے حیائی کے مضامین دیکھنے کو ملتے ہیں. خاص طور پر دبستان لکھنؤ سے تعلق رکھنے والے جن غزل گو شعراؤں نے یہ کام کیا ہے اسی دور سے تعلق رکھتے ہیں، جرات ہو، انشا ہو. لیکن مومن نے کبھی ایسا نہیں کیا. مومن کو کبھی اپنے اشعار کہنے کے بعد ایسی نوبت نہیں آئی کیا یہ کہ قارئین ان کے اشعار پڑھ کر اپنا سر نیچے کر لیں یا شرم سے جھکا لیں، کیونکہ مومن نے بڑی ہی پاکیزگی کے ساتھ حسن و عشق کی باتوں کو پیش کیا ہے. انہوں نے عشق و محبت کے جو مختلف پہلو ہیں اس کو اجاگر کیا ہے، لیکن پاکیزگی کے ساتھ. یہ مومن کی خوبی کہلاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ مومن کی جو محبوبہ تھی کوئی پردہ نشین تھی، اور اسی سلسلے سے انہوں نے دو چار اشعار یا بہت کچھ اشعار بھی کہے ہیں جو اپنے دیوان میں. تو اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مومن کے یہاں پاکیزگی ہے، عریانیت اور بے حیائی نہیں ہے. خیال کی نازکی یا نازک خیالی مومن کی یہاں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے. بات میں سے بات پیدا کرنا مومن کی غزلوں کی خوبی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ مومن نے ایک انداز جو نیا اپنایا ہے وہ یہ ہے کہ اصل مفہوم تک رسائی عام طور پر جو دشوار دکھائی دیتی ہے وہ مومن کے پاس ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے. یعنی کہ اصل جو مفہوم ہے
اس کو وہ سیدھے ڈھنگ سے پیش نہیں کرتے ہیں، بلکہ بات کو تھوڑا سا گھما پھرا کر پیش کرتے ہیں. یہ مومن کی خوبی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ جو مومن نے ہیں اس کے علاوہ مومن نے ایک چیز جو ان کی شاعری میں غزل گوئی میں خاص طور پر کی ہے، وہ یہ ہے کہ مخاطب یعنی جس سے وہ بات کرتے ہیں اسی کے فائدے کی ہو، لیکن غور کیجئے تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں شاعر کا اپنا ہی بھلا تھا. ایسے اشعار ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں مومن کے یہاں، جس میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مومن نے بات شروع کی ہے انہی پر، یعنی کہ ایک نیا طرز، نیا ڈھنگ شروع کیا ہے وہ خود پر ہی، اور انہی پر وہ ختم بھی ہو جاتا ہے. اردو غزل گوئی میں دیکھنے کو نہیں ملتا. تو وہ کیا خوبی ہے، وہ کون سی خصوصیت ہم دیکھیں گے تو اس میں ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مخاطب یعنی جس کو ہم بات کر رہے ہیں اسی کے فائدے کی ہو، لیکن ہم اگر بات کر رہے ہیں یا مومن بات جب کرتے ہیں مخاطب سے تو ایسا لگتا ہے کہ سامنے والے کے فائدے کی بات ہے، لیکن دراصل وہ سامنے والے کے فائدے کی بات نہیں تھی، خود شاعر کے فائدے کی بات ہوتی ہے. ایسے اشعار بھی مومن کے یہاں دیکھنے کو ملتی ہے. اسی خوبی کو ضیاء احمد بداونی نے مکر شاعرانہ کا بھی نام دیا ہے. مکر شاعرانہ کا نام ایک نئی اصطلاح ہے جس کو انہوں نے رائج کیا تھا. اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ مومن کے غزلوں میں بہت ساری خوبیاں ہیں. الفاظ کا انتخاب، ان کی ترتیب پر مومن خاص طور پر بہت زیادہ خیال رکھتے تھے. بحروں کا انتخاب بھی انہوں نے ہمیشہ سے بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے. بحروں کا انتخاب سوچ سمجھ کر کرنے کی ہی وجہ سے مومن کی جو غزلیں ہیں ان غزلوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک قسم کا ترنم ہے. انہوں نے تشبیہات و استعارات کا بھی جا بجا استعمال کیا ہے. غرض ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مومن کا کلام نہایت دلکش اور لوگوں کو پسند آیا اس طرح کا ہے، اور اسی وجہ سے مومن کی غزل گوئی کو یا مومن کی غزلوں کو بہت زیادہ شہرت بھی ملی ہے. مومن نے غزل کو اس کے لفظی معنی میں منحصر کر کے، یعنی اپنی غزل کو محض حسن و عشق کے مضامین تک محدود کر کے خود کو بلند رتبے سے محروم کر دیا، اور نہ وہ غالب و اقبال کے ہم رتبہ ہوتے. دیکھیے یہاں پہ یہ بات مانی جاتی ہے کہ مومن نے ایک ہی موضوع پر اپنی تمام کی تمام غزل گوئی کا محور بنائے رکھا یا مرکز بنائے رکھا، ورنہ مومن کا جو انداز ہے، جس طرح کے وہ غزل گوئی کرتے ہیں اس سے زیادہ وہ اور بھی پا سکتے تھے، انہیں اور بھی رتبہ مل سکتا تھا. اسی وجہ سے اقبال اور غالب کے رتبے کے ہم پلہ انہیں نہیں دیکھا جاتا. اس کی وجہ بھی یہی ہے. دوسری بات یہ کہ ان کے زیادہ تر غزلیں پوری طرح سنواری اور نکھاری نہ جا سکیں، یعنی کہ انہیں جو اصلاح ملنی چاہیے تھی وہ اس وقت وہ اصلاح مکمل طور پر نہیں مل سکی، جس کے نتیجے میں ایسا ہوا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بیماری کے عالم میں ایک بار مومن کے ایک شاگرد نے ان کا کلام پڑھ کر سنایا اور مومن کہیں کہیں اصلاح دیتے گئے، لیکن جن غزلوں پر نظر ثانی کا موقع ملا وہ بلا شبہ بڑے بڑے شاعروں کی غزلوں کے ہم پلہ ہیں، اور مومن کو بقائے عوام کے دربار میں جگہ دلانے کو کافی. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مومن نے جہاں پر اصلاح کی ہے ان کی خود کی غزلوں پر، تو وہ غزلیں بہت زیادہ مشہور ہوئی ہیں. ان کے جو دور کے بڑے بڑے شعراء تھے غزلوں کے، ان کے ہم پلہ وہ دکھائی دیتے ہیں، لیکن ان کا بہت سارا ذخیرہ ایسا رہ گیا ہے، غزلوں کا ذخیرہ جو
اصلاح جس کی اصلاح نہیں ہو سکی، اور اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مومن نے جو رتبہ پانا تھا وہ نہیں پا سکے۔ اس طرح سے مومن کی غزل گوئی ہمارے اردو ادب کا ایک انمول سرمایہ ہے۔ آئندہ لیکچر میں ہم مومن کی قصیدہ گوئی پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ شکریہ۔